دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کی نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کوئی چیز نصیب میں نہیں تو دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ دعا ہی تو تھی جس نے حضرت حاجرہ کے لیے تپتے صحرا میں پانی کا چشمہ جاری کروا دیا تھا۔ دعا ہی تو تھی جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے پر تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ تم بس یقین رکھو، اللہ تمہارے یقین کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، میں دوں گا تمہیں۔ اور ویسے بھی تہجد کے موج سے کیا کیا نہیں کر سکتے، تم پڑھ کر تو دیکھو۔ موج سے تو ہر دعا کے ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں بڑی طاقت ہے۔ فرض نماز پہلے، پھر تہجد، اور تہجد بہت موج سے کرتی ہے۔ جانتے ہو موج سے کب ہوتی ہیں؟ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے۔ موج سے تب ہوتے ہیں جب بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں، پر تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں تمہارے لیے ناممکن ہے، پر میرے لیے نہیں، میرے اللہ کے لیے نہیں۔ موج سے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں راستہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو، لیکن میں نے اللہ کا راستہ چنا ہے، اور اللہ کا چنا ہوا راستہ وہ ہر منزل تک تمہیں لے کے جاتا ہے جو تمہاری پسند کی ہوتی ہے۔ جانتے ہو تم ایسا بھی ہوتا ہے، تم بھول جاتے ہو سالوں سال، اور ان سالوں کی دعائیں تم بھول جاتے ہو، اور ان سالوں سے مانگی ہوئی اپنی دعا کا تمہیں یاد تک نہیں رہتا۔ مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، یہ سوچ کر کہ قبول نہیں ہو رہے، چھوڑ دو، لیکن تمہارا رب نہیں بھولتا۔ وہ سالوں بعد ہی صحیح، لیکن تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام ضرور دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری جستجو، تمہاری تڑپ، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزے خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ دنگ رہ جاؤ گے اور کہو گے یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ تو مالک حقیقی ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں اور تمہارا اللہ پر توکل تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ جانتے ہو وہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں بھیج کر معجزے کرتا ہے، اور کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال کر معجزوں سے ملواتا ہے۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ جو ٹوٹ چکی ہے تمہاری روح، بتاؤ اسے کہ نمازیں ہیں نا۔ کہیں جو کوئی نصیب میں نہیں، بتاؤ اسے دعائیں ہیں نا۔ جو ذہن بھی سکون ہے تمہارا، بتاؤ اسے کہ قرآن ہے نا۔ جو کہے کوئی یہ ممکن نہیں، بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا۔ جو دل کہے درد کی انتہا ہے، بتاؤ اسے کہ صبر ہے نا۔ جو دل کہے ٹوٹ گیا ہوں، بتاؤ اسے کہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ جو ذہن کہے راستہ نہیں اب کوئی، بتاؤ اسے کہ معجزے ہیں نا۔
तुम्हारा बार बार उसी चीज़ को मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तो तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई हुई है। ये जो तकलीफ़ तुम पर आई है, हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो जो तुम अभी नापसंद कर रहे हो सकता है इसी में तुम्हारी बेहतरी हो जिसको तुम ताख़ीर समझ रहे हो। हो सकता है वो अल्लाह की मसलहत हो जिसको तुम मुसीबत समझ रहे हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए नेमत हो। ये जो तुम्हारे सजदे हैं ना तहज्जुद के, हो सकता है अल्लाह को राज़ी कर चुके हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो और अल्लाह ने उससे ही तुम्हारी सब परेशानियों का हल लिखा हो सकता है जिसमें तुम हमेशा से सुकून तलाश करते आए हो उसी में अल्लाह ने सुकून ना रखा हो सकता है जिसे तुमने अब सब कुछ समझ रखा हो वो बस एक गलत फहमी हो सकता है तुम्हें लगता हो कि अब कुछ भी बेहतर नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलने वाला हो सकता है दर्द सहने के बाद अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करनी हो। क्यों तुम हार जाते हो? पता है हम जब हार जाते हैं ना तो हमारी आधी परेशानियाँ जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। और वैसे भी अभी तो तुम सफ़र में हो, अभी तुमने मंजिल तक पहुँचना है। ये सफ़र आज़माइश का है, अभी तुमने मौज़ तक पहुँचना है। अभी तुम हिम्मत नहीं हारना, अभी तुमने आसमान को छूना है। ये वक्त है सब्र के लम्हात का, अभी तुमने सजदा शुक्र तक पहुँचना है। दुआ के लिए उठी हाथ गवाह है इस बात का, अभी तुमने कून फयाकुन तक पहुँचना है। अल्लाह आज़माइश बहुत मुख्तसर सी रखता है, वो तुम्हें उतना ही आज़माता है जितनी तुम में हिम्मत होती है। वो तुम्हें बस उतना ही गम देता है जितना तुम सह सकते हो, वरना आज़माइश तो बस तब तक रहती है जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के हवाले नहीं कर देते। बाकी के सारे इम्तिहानात तो तुम खुद से ले लेते हो, उन हकीकतों को बदलने के लिए जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बदल सकता। ज़िद से नहीं, कुछ कहानियाँ सब्र से मुकम्मल की जाती हैं। नामुमकिन पर मायूस नहीं होते बल्कि दुआएं की जाती हैं। तो फिर क्यों हो इतने उदास? जो चीज़ें तुम्हें बेसुकून रखती हैं उन्हें अल्लाह के हवाले करके खुद को उन चीज़ों से बेखबर हो जाओ। हर चीज़ तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन यकीन रखो कि जिसके बस में है वो तुम्हें बेबस नहीं रहने देगा। हर दफ़ा मुकद्दर से लड़ना बेहतर नहीं होता, क्योंकि कुछ जंगें हार कर जीती जाती हैं। बस उसके खून का इंतज़ार करो और मुतमईन हो जाओ, क्योंकि उसकी देरी का सिला बहुत ख़ास होता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुमसे कुछ दूर कर रखा है तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन रखा है। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है ना, देखना
ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر رو کر دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے۔ یوں ہی نہیں تم نے تہجد کا سجدہ پا لیا، تم نے کچھ تو ہے۔ ایسا ناممکن ہو جو تمہارے لیے ممکن بنایا گیا ہو۔ وہ رب جو مالک کن فیکن ہے، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہ میں بدلنا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو کہ ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی ساتھ ہو نہ ہو اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دیکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ نے تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اللہ نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے نا انصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی مدد آئے گی، تو پھر توکل رکھو، اس کی مدد تم تک ضرور آئے گی۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، اور یہ سوچو تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔